معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اپنے ہر دل عزیز چینل دیار اردو پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اس کے زوردار ڈز سے کتورا جو مزے سے ڈھلتی دھوپ سیک رہا تھا چونکا اور پھر ایک معمولی سی وقف کے بعد پھر لیٹ گیا اس وسیع اور شام کی چوکٹ تک پہنچتی لینڈسکیپ میں۔ جو ہلکی دھوپ تھی اس میں صرف وہ تینوں تھے اور جو دریائے سوات کے کنارے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ کچھ کھاؤ گے؟ لو، ہم شادی کے مہمان ہیں۔ کالیا پھر رواں ہو گیا۔ پینیا اندر قید پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کچھ کھاؤ گے؟ ڈاکٹر اٹھا اور سڑک کے کنارے تک ان کھوکھوں تک گیا جو وے سائڈ ہوٹل تھا۔ مشاہد نے بلیک لیبل کی بوتل کو اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ میگنم تھی اور ابھی کافی تھی۔ اس نے ڈھکن کھول کر ایک طویل گھونٹ حلق میں گرایا۔ اوئے صدقے! کالیے نے خوش ہو کر نعرہ لگایا۔ ایک اور؟ نہیں، کافی ہے۔ ہوٹل کا ملازم لڑکا سلور کی ایک غلیظ اور ٹیڑھی سی ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ تام چینی کی ایک پلیٹ میں پڑے تکوں کے ڈھیر میں سے ایک تکا اٹھا کر اس نے منہ میں ڈالا اور پھر اپنے سفید اور ننگے بازو سے بہتی ہوئی ناک کو صاف کیا۔ اچھا ہے، اس نے کہا اور لوٹ گیا۔ مشاہد کالیے نے ایک تکا اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کس قسم کا گوشت ہے اور میرا معدہ زیادہ سے زیادہ کتوں کا ہوگا، پھر بھی اس وقت اچھا ہے، کھاؤ۔ ڈاکٹر ایک پیالی اٹھائے اسے چھلکنے سے بچاتا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف لچکتا آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہوٹل کے پچھواڑے میں ایک تنہا درخت کی سوکھی ہوئی شاخوں پر کہیں کہیں سفید دھبے تھے۔ آلوچے کے شگوفوں کو کھلنے کے لیے ابھی تھوڑی سی مدت درکار تھی جو اگلے 3-4 ہفتوں میں تو ممکن نہ تھی۔ میں صرف چائے پیوں گا۔ ڈاکٹر نے بیٹھ کر ایک لمبی چسکی لی۔ زبردست۔ اس روز قادر آباد سے واپسی پر جیپ نے کوئی ٹربل تو نہیں دی؟ نہیں، لیکن لاہور پہنچنے پر برگیتا نے بہت ٹربل دی۔ اس روز کرسمس تھی اور مجھے یاد ہی نہ رہا۔ کالیے نے فوراً کھڑے ہو کر مشاہد کو سلیوٹ مارتے ہوئے میری کرسمس کہنے کا ارادہ کیا اور پھر اس کے متوقع رد عمل کے بارے میں سوچ کر یہ ارادہ فی الفور منسوخ کر دیا۔ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میں نے خاص طور پر کہا تھا وہ یہاں اس مردوں کی سختی والے علاقے میں بہت بے آرام ہوتی۔ تمہیں اس کی عادتوں کا پتہ ہے نا؟ پچھلی بار وہ بٹ کھیلا کے بازار میں نکر پہن کر گھومتی رہی تھی اور مقامی معززین نے تمہاری جواب طلبی کر لی تھی۔ جہاں شریعت یا شہادت کے نعرے ہوں وہاں برگیتا سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں۔ ہم میں سے بیشتر شرمندہ لوگ ہیں۔ ایک مسلسل شرمندگی ہمیں خجالت آمیز مسکراہٹ کے قرب میں رکھتی ہے۔ کالیا ذرا اونگ گیا تھا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول کر پھر سر جھٹکا اور ایک نایاب قسم کی حماقت آمیز مسکراہٹ چہرے پر سجا لی جو شاید سردی کے باعث بہت دیر تک جمی ہوئی حالت میں رہی۔ مشاہد، ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کیا تم خوش ہو؟ ہاں۔ اس نے دیر تک سلیٹی راکھ جیسے ٹھنڈے آسمان، دریائے سوات کے پانیوں اور باغوں کی بے برگ سیاہ شاخوں کو دیکھا، صرف اس لیے کہ 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ اوئے کالیا! چونک گیا۔ پینیا شکار شروع ہو گیا ہے۔ 4 مرغابیوں کا؟ ڈاکٹر یہ طے نہ کر سکا کہ وہ اپنے آپ کو سنجیدہ رکھے یا مسکرانے کی کوشش کرے۔ اور تم نے ان مرغابیوں کا کیا کیا؟ ان میں سے 2 تو برگیتا نے رنجیت سنگھ کی پوتی کو بھیج دیں اور 2… اوئے پینیا! کالیا ایک زلزلے کی طرح بیدار ہوا۔ بیٹھی ہوئی آواز میں سراسیمہ ہو کر مشاہد کو کہنے لگا اور اس کی سرخ آنکھیں کول ڈوڈو کی طرح کھلی تھیں۔ رنجیت سنگھ کی پوتی؟ ہاں، رنجیت سنگھ کی پوتی۔ یو مین مہاراجہ رنجیت سنگھ؟ کالیا انگریزی پر اتر آیا۔ ہاں۔ یو ڈونٹ مین اٹ مین؟ کالیا براہ راست امریکی سلنگ میں آ گیا۔ یو مین دی لائن آف پنجاب، دی ون آئیڈ مہاراجہ؟ مشاہد خاموش رہا۔ مشاہد، میرا دل رک جائے گا۔ زاہد کالیے کا دل
رک جائے گا اگر تم اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ پینیا رنجیت سنگھ کی بہن، میرا مطلب ہے پوتی کہاں سے آ گئی اور اب تک زندہ ہے؟ پتہ نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ رنجیت سنگھ کی پوتی زندہ ہے یا نہیں، اور اس کے باوجود تم اسے مرغابیاں بھیجتے ہو؟ میں نے نہیں، پر گیتا نے بھیجی تھیں۔ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ، ون اینڈ دی سیم تھنگ۔ وہ جھنجھلا سا گیا اور اب وہ قطعی طور پر سوبر دکھائی دے رہا تھا۔ کیا واقعی وہاں لاہور میں رنجیت سنگھ کی پوتی ہے یا نہیں؟ نقوی کی کوٹھی سے پرے، جسے ریچھ والی کوٹھی بھی کہتے ہیں، جہاں ایک کرم خوردہ سٹفڈ ریچھ جانے کب سے پنجے اٹھائے پورچ میں کھڑا ہے اور اس کے نتنوں میں سے برادہ گرتا رہتا ہے، اور اشفاق نقوی نے کبھی اس کا پنجہ پکڑ کر ہاؤ ڈو یو ڈو نہیں کہا تو اس کو کوٹھی سے پرے۔ وہ رکا اور اس نے جھک کر بلیک لیبل کو اٹھایا اور ایک طویل جلاتا ہوا گھونٹ بھرا، اور اس کے مسوڑے بھی گرم ہونے لگے۔ صدقے، کالیے نے صرف اتنا کہا تو اس کوٹھی سے پرے ماڈل ٹاؤن کے اے بلاک میں کوٹھی نمبر 101 ہے، جو خان بہادر محمود شاہ کی ذاتی ملکیت تھی۔ 1937-1938 کے لگ بھگ وہ خریدی گئی صرف 3 یا 4 ہزار روپے میں، اور اسے پرنس بیمبا سدرلینڈ گرینڈ ڈائر آف شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے خریدا تھا، جو ان دنوں انگلستان میں رہتی تھی۔ مشاہد، ڈاکٹر نے اسے روکا، کیا یہ ایک مت ہے؟ نہیں، میں بھی تو اے بلاک میں رہتا ہوں۔ وہ کوٹھی 101A شہزادی بیمبا سدرلینڈ کی ہے، اور وہ رنجیت سنگھ کی پوتی۔ کیا میں پاکستان کے بعد دیگر سکھ جینٹل مین اور لیڈیز کی طرح ہندوستان کیوں نہیں سدھاری؟ کہا جاتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا تھا تو اس نے کہا، لاہور میرے دادا کی سلطنت کا صدر مقام ہے، میں یہاں کی لاہور کی شہزادی ہوں، میں اسے چھوڑ کر کہیں اور کیسے جا سکتی ہوں؟ صدقے، کالیے نے پھر کہا، پر مشاہدی، میں بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ پتہ نہیں۔ پھر پتہ نہیں تو تم مرغابیاں کسے بھیجتے ہو؟ برگیتا بھیجتی ہے۔ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ کہتے ہیں جب وہ انگلستان سے لاہور ماڈل ٹاؤن میں شفٹ ہوئی تو اپنا سامان بیل گاڑیوں میں لاد کر لائی، اور ان میں پام کے 2 بوٹے تھے جو آج بھی 101A میں جنگل بنے دکھائی دیتے ہیں۔ اسے کبھی کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ اشفاق نقوی نے اسے بچپن میں دیکھا تھا اور اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ صدقے بھائی، کالیہ بہت متاثر ہو رہا تھا۔ لیکن مشاہدی، تم نے آج تک رنجیت سنگھ کی پوتی کے بارے میں کبھی مجھ سے بات نہیں کی، اور تم جانتے ہو کہ میں اس پینیا رنجیت سنگھ میں اور اس کی پوتی میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں، تم جانتے ہو۔ اچھا، تو پھر یہ جو اشفاق احمد تھا تو یہ رنجیت سنگھ کی پوتی پر عاشق ہو گیا۔ اشفاق نقوی، وہ کہتا تھا کہ ایک شام ہم 2 لڑکے اپنی کوٹھی سے نکلے سائیکلوں پر، کیونکہ ان دنوں سرے شام سائیکلوں پر ماڈل ٹاؤن کی ویران سڑکوں پر برجس پہن کر گھومنا شرفا کا شیوا تھا، اور ہم نے 101A کے پھاٹک کے باہر ایک شخص کو دیکھا جو پگڑی پہنے ہوئے تھا۔ ایک لمبا کوٹ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک آ رہا تھا، اور وہ ایک لیڈی کے سامنے اتنا جھکا ہوا تھا کہ اس کی ٹائی لمبے کوٹ کے کالروں کے حصار میں سے نکل کر ہوا میں معلق تھی، اور لیڈی نے گہرے سرخ رنگ کا پشواس پہنا ہوا تھا جو گھٹنوں تک آتا تھا، اور مائنڈ یو، لیڈی کی بیک اشفاق کی جانب تھی، جو اس لمحے پراپر جینٹل مین کی طرح ایک سٹف اپر لپ کے ساتھ پیڈل مارتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور وہ اس خوبصورت شیپلی بیک پر فوری طور پر فدا ہو گیا۔ اگرچہ اس کا قد 4 فٹ سے زیادہ دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ درمیان میں ایک گرم اور مرطوب احساس دینے والی پشت تھی۔ لیڈی نے سفید سائن کا چوڑی والا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ کیا یہ ایک مت ہے؟ نہیں۔ اور جب یہ دونوں نوجوان پسینے سے شرابور تیز تیز پیڈل مارتے ہوئے صرف اس دوشیزہ کی زبردست بناوٹ والی پشت سے متاثر ہو کر اسے سامنے سے دیکھنے کی خواہش لیے اس کے قریب پہنچے تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ بے شک اس کی بیک انہیں بہت ہی پرکشش دکھائی دی، لیکن وہ ایک
ٹھگنی سی انتہائی بوڑھی جھریوں سے اٹی ہوئی مخبوط الخواص عورت تھی، جو دن کی سفید روشنی میں کسی بھی شخص کی حرکت قلب فی الفور بند کرنے کا باعث ہو سکتی تھی۔ کیا وہ ابھی بھی زندہ ہے؟ کالیہ ازحد پریشانی میں بولا۔ پتہ نہیں۔ اور کالیہ نے دانت پیستے ہوئے اپنے ماتھے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے باوجود تم اسے مرغابیاں بھیجتے ہو، برگیتا بھیجتی ہے۔ میرا خیال ہے میں ٹن ہو چکا ہوں، اس لیے میں تم سے مزید سوالات نہیں پوچھوں گا۔ کالیہ تذبذب میں تھا۔ کیا میں اپنے حواس کھو چکا ہوں یا مشاہد مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پوتی ابھی تک لاہور میں ہو، اور پھر ستم یہ کہ مرغابیاں ہم بٹ خیلہ سے باہر مینگورہ جانے والی سڑک کے ایک وے سائڈ ہوٹل کے قریب دریائے سوات کے کنارے ایک راکھ رنگ کے منظر کی ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں، اور یہ شخص رنجیت سنگھ کی پوتی کے بارے میں بات کرتا ہے، پینیا بکواس کرتا ہے۔ بلیک لیبل کہاں ہے؟ مردان آیا تھا؟ مشاہد بہت دیر بعد بولا اور ٹھٹھرنے لگا۔ اچھا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ اس نے پلیٹ میں منجمد زرد چربی میں سے ایک تکے کو ٹٹولا۔ بالکل یک تھا، کھانے کے قابل نہ تھا۔ وہ ہمیشہ دسمبر میں آتا ہے۔ اس کی ٹانگ کا کیا حال ہے اور اس کا کیا حال ہے؟ مشاہد کے اندر خوشی ایسے سرسرائی کہ کوئی بہت قریب آتا تو اسے شک گزرتا، یہی شک گزرتا کہ کھیتوں کے پار آلوچوں کے جنگل میں سے کسی تند جھونکے کا گزر ہوا ہے۔ صرف مردان کا ذکر اسے نا آسودگی کی بوجھ سے نجات دلاتا تھا۔ زمین پر سوتا ہے اب بھی اور ٹانگ گھسیٹ کر چلتا ہے، لیکن بظاہر تو مطمئن ہے۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ کالیے کا ضبط ختم ہوا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ یار اللہ رسول کے واسطے بتا دو کہ یہ رنجیت سنگھ کی پوتی، بتا دو مشاہد۔ ڈاکٹر پسیج گیا۔ اس کوٹھی کے بارے میں سبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک رانی رہتی ہے۔ درخت اور جھاڑیاں اتنی گھنی ہیں کہ اس کا پھاٹک ان میں روح پوش ہو چکا ہے۔ وہاں سانپوں کا ایک جوڑا بھی مدت سے قیام پذیر ہے۔ وہاں سے ایک خاتون کبھی کبھار برگیتا سے ملنے آ جاتی ہے۔ پینیا رانی؟ اس کا نام مس پیر ہے۔ بقول انگریزوں کے وہ شیلف پر رہ گئی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ بعض اوقات ہسٹریکل ہو کر برگیتا کو بتاتی ہے کہ اس کے بھائی رانی کی موت کا انتظار کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، اور اس نے بھی رانی کو کبھی نہیں دیکھا۔ صرف اس کا بڑا بھائی اس کے کمرے میں جاتا ہے۔ اسی مس پیر کو برگیتا مرغابیاں بھیجتی ہے۔ تسلی ہو گئی؟ ہاں، کسی حد تک۔ اس پینیا کوٹھی پر ڈاکہ ڈالنا چاہیے۔ ان دنوں کینیڈا میں میرے پاس 2 سکھ پارٹیاں ہیں جو سکھ نوادرات کے لیے جو مانگو دیتی ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ مجھے گرنتھ صاحب کا ایک نسخہ ملا تھا جس پر ان کے کسی گرو کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آیت تھی۔ آیت نہیں، بانی۔ جو بھی۔ انہوں نے اتنے ڈالر دیے کہ یہ نسان پیٹرول خریدنے کے بعد بھی بچ رہے، اور ظاہر ہے تم نے یہ گرنتھ صاحب سمگل آؤٹ کی۔ یہ پینیا کیسا لفظ تم بولتے ہو؟ سمگل آؤٹ یا ان کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ مولویوں کے اس ملک میں مجھے کسی نے اس گرنتھ صاحب کا 100 روپیہ بھی دینا تھا؟ یہ زیادہ سے زیادہ اسے جلا کر ثواب حاصل کر لیتے۔ اب اس پاکستان میں ایک نسان پیٹرول آئی ہے، کچھ ڈالر آئے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یار تم تو سمجھدار اور پڑھاکو لوگ ہو، تمہیں تو میری طرفداری کرنی چاہیے، یعنی تمہاری سمگلنگ کو جائز قرار دینا چاہیے۔ نہ صرف جائز بلکہ میں ایک قومی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ پینیا کسی بھی لیڈر، دانشور اور عالم فاضل سے زیادہ زاہد کالیہ اس ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کے لفظ اب روانی سے آ رہے تھے اور مشاہد اور ڈاکٹر انہیں غور سے سنتے تھے۔ یہ ادھر گندھارا کے تمام علاقوں میں، تیکسلا میں تو اب کچھ باقی نہیں رہا۔ صرف بابا زردار بہت زبردست فیک بناتا ہے، لیکن سوات میں، دیر اور باجوڑ میں، اور ادھر تخت بائی کے آس پاس تمہارے سری بہلول میں تم جتنے پکے مکان دیکھتے ہو وہ میری وجہ سے بنے ہیں۔ ان کے گھروں میں جو بیٹیاں بال سفید کر رہی تھیں ان کی ڈولیاں میرے پیسے کے زور سے اٹھیں۔ کئیوں نے حج کیے، اللہ رسول کی قسمیں میں نے انہیں
صرف یہ سمجھایا کہ محمود غزنوی کی اولاد، یہ جو تمہارے کھیتوں میں سے ہل چلاتے ہوئے بت نکلتے ہیں، مکان کی بنیاد کھودتے ہو تو کسی سٹوپے کی دیوار برآمد ہو جاتی ہے، بھیڑیں چراتے ہوئے کسی پہاڑی کی اوٹ میں کھنڈر مل جاتے ہیں، تو ان کو مت توڑو یار، ان کے سر توڑ کر تمہیں ثواب نہیں مل سکتا، میرے پاس لے آؤ تو پیسہ مل سکتا ہے، سکے ملیں، پرانے زیور یا برتن ملیں تو میرے پاس لے آؤ، اور تم ان نوادرات کو سمگل آؤٹ کر دیتے ہو۔ ہاں، میں ان نوادرات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں، وہ دنیا کے کسی بھی میوزیم میں نمائش پر ہوں، کسی بھی کلیکشن میں ہوں، وہ پاکستان کی ہزاروں برس پرانی کاریگری کی مثالیں ہوں گی، ہماری پینیا ثقافت وہاں جا کر محفوظ ہو جاتی ہے مشاہدی، یہاں یہ لوگ اس کی قدر کرنے کے قابل نہیں، اسے دیکھ کر ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیا یہ بہتر نہیں جو میں کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں مال بنا رہا ہوں، لیکن اس وقت کیونو میوزیم میں چونے کے جو بدھا ہیڈ ہیں جنہیں دنیا دیکھنے آتی ہے، اگر میں سمگل آؤٹ نہ کرتا تو تم لوگ انہیں کوٹ کر ان کا کلی بنا کر دیواروں پر سیاسی نعرے لکھتے۔ شام کی سیاہی دریا کے بہاؤ پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی اور لگتا تھا کہ پانی تھم رہے ہیں۔ مشاہد اور ارشد کہیں ایک مقام پر پہنچ کر زاہد کالیے کے فلسفے سے اتفاق کرتے تھے، اسی لیے خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر مشاہد نے سر اٹھایا اور کالیے کو چھیڑنے کے انداز میں کہا، ایک بات میری فہم سے نہ صرف بالا تر ہے بلکہ بالا ہی بالا ہے، اور وہ یہ کہ گندھارا کے کھنڈرات اور مجسمے جن علاقوں میں ملتے ہیں وہاں کے لوگ شدید طور پر مذہبی ہیں، بلکہ ان دنوں کی وکیبلری میں بنیاد پرست ہیں، تو تم نے انہیں بت فروش بننے پر کس طرح قائل کر لیا؟ سب سے نمبر 1 تو پیسہ، بت توڑنے سے تو جنت میں مکان ملے گا، بت توڑنے سے تو جنت میں مکان ملے گا اور پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، لیکن بیچنے سے یہاں ان کے کیچڑ بھرے کچے کوٹھوں کی جگہ فلش سسٹم اور چپس والا نیا مکان ملے گا، اور جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں میں تاریخ کی جبریت کے حوالے دے کر قائل کر لیتا ہوں۔ تاریخ کی جبریت؟ کیوں، یہ ٹرم فٹ نہیں بیٹھتی؟ میں نے کسی سے سنا تھا کہ ایک چیز تاریخ کی جبریت ہوتی ہے، اور میرا خیال تھا کہ یہ ہوتی ہے۔ بہرحال ان نظریاتی لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی، میں یہ سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے کر رہا ہوں، یعنی ہمارے علاقوں میں سے جتنے بت کدے اور بت برآمد ہوں گے اور انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اتنی ہی یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اسلام کے آنے سے پیشتر یہ سارے کا سارا کفرستان تھا، اور ہم نے اور ہمارے مذہب نے اتنے بڑے چیلنج کا سامنا کر کے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اگر ہم یہ بت اور بت کدے توڑ دیں گے تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہاں پہلے کفر ہی کفر تھا؟ ہماری آمد سے پیشتر جتنا بڑا کفر تھا اتنی ہی بڑی سربلندی ہمارے حصے میں آتی ہے۔ تم بعض اوقات بہت حیران کر دیتے ہو کالیے۔ ارشد اس تھیسس سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ ہاں، مشاہد نے گردن کھجا کر کہا، یہ عجیب و غریب بات کہہ جاتا ہے۔ تجربہ ہے میرے پت، پینڈو تجربہ، جو تم دونوں کے پاس نہیں ہے۔ اب ہم تینوں میں سے صرف میں ہوں جس کا جنازہ باقاعدہ جائز ہوگا۔ کیا میں شادی شدہ نہیں ہوں؟ مشاہد مسکرایا۔ نہ، میم سے شادی کرنا کوئی شادی نہیں ہے، چاہے وہ کالے رنگ کی ہی کیوں نہ ہو۔ اور کب شادی کی ہے تم نے؟ 5 سال پہلے، اور ابھی تک خالم خالی۔ اور یہ جو ڈاکٹر ہے پشوریا، جائیداد کے جھگڑے پر اپنے بھائیوں سے الگ ہو کر جو ادھر ناما نیم قصبے بٹ خیلہ میں آیا ہے، تو کالیہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اوے ڈاکٹر، تو کیا کرتا رہا ہے؟ ہیں؟ نہ، کوئی ہاتھ سے ہی ٹائپ کر لیتا تھا کہ اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ تیرے ربوہ والے خلیفے نے حکم دے دیا ہے کہ شادی نہ کرنا۔ ارشد احمد، بکواس نہ کر کالیے، یہ پھر مشاہد تھا۔ یار، تیرے اس قادیان والے مرزے کی انگریزی کی گرامر ہی درست نہیں، تو وہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ، مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود اس کی نظمیں پڑھی ہیں۔ کالیے، دیکھو یار مشاہدی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے عقیدے پر،
یہ بے شک سکھ ہوتا تب بھی میرا جگری یار ہوتا۔ ڈاکٹر ارشد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ کالیے، اور یہ رنگ دکھ کا تھا۔ میں نے کبھی تم سے عقیدے کے بارے میں بات کی ہے؟ تم بھی نہ کرو زاہد۔ مشاہد نے ارشد کی طرف دیکھا۔ ہر شخص اپنے عقیدے کی قید میں ہوتا ہے۔ نہ کرو۔ چلو نہیں کرتا۔ ویسے ڈاکٹر تم بدھ ہو جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کم از کم سچل کام تو ہوتا۔ زاہد، ڈاکٹر ہولے سے بولا، نہ کرو۔ خاموشی کا اجتناب ان تینوں کے درمیان حائل ہوا اور دریا کے بہاؤ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ اس میں بات کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر آہستگی سے یہ پانی کم ہو گئے اور کہیں سے پرندوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہاں تو تم تجربے کی بات کر رہے تھے زاہد۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ایک دوستانہ تھپکی دی۔